مجھے کچھ دن قبل ایک ویڈیو موصول ہوئی اپنے ہی ایک فالوور کی جانب سے، جس کا کہنا تھا کہ میرے لیے ایک فتویٰ نکل چکا ہے پاکستان میں۔ کسی ملا نے میرے خلاف ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ چلیں پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مفتیان کرام اہل سنت والجماعت کی مشاورت کی گئی، اس میں کافی سارے بحث مباحثے ہوئے۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا، عریشہ بابر کے نام سے ایک لڑکی ہے جو فیس بک اور یوٹیوب پر اسلام کے خلاف بکواس کرتی رہتی ہے، لہذا قرآن اور حدیث دونوں کے حوالے سے اس کی سزا بہت سخت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کو فی الفور گرفتار کر کے 295C کا مقدمہ چلا کر کیفر کردار تک پہنچائے، اگر نہیں تو پھر ایک جم غفیر کی صورت میں، زیادہ لوگوں کی صورت میں اس کے اوپر ایک دم سے حملہ کیا جائے کہ کسی کے اوپر FIR درج نہ ہو۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس کے مارنے میں سب کے سب غازی ہوں گے اور کیس زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کی کوئی معافی شافی نہیں ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ لہذا جم غفیر کی صورت میں اس کو قتل کیا جائے، اگر جم غفیر کی صورت میں نہ بھی ہو تو کوئی غازی، کوئی مجاہد، کوئی عاشق رسول، اللہ سے محبت کرنے والا اور اسلام کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والا اس کے اوپر حملہ کر دے، اس کو قتل کر دے، تو ہماری تنظیم کی طرف سے اس کو 25 لاکھ روپیہ نقد انعام دیا جائے گا اور اس کو وکیل فری کر کے دیا جائے گا، اور ہر قسم کا کیس ہماری انتظامیہ مفتیان کرام مالی جانی تعاون سارا اس کے ساتھ کریں گے۔ لہذا جس کو جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دے۔ آخرت کی بھی کمائی ہے اور دنیا کی بھی کمائی۔ آخرت میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو سرخروی عطا فرمائیں گے۔ 25 لاکھ تو نقد انعام ہے، باقی جس کی جو بھی گنجائش ہوئی وہ بھی اپنے حصہ ڈالے گا۔ لہذا جو اس کو قتل کرے گا، ہم اس کے لیے ایک چندہ کی مہم چلائیں گے پورے ملک میں، اوورسیز، پاکستان سے اندر، پاکستان کے باہر، جتنے سے زیادہ پیسے ہوں گے اس غازی کو انعام دیا جائے گا۔ تو لہذا فی الفور جس کو جہیں بھی ملے اس کو واصل جہنم کر دے۔ شکریہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایک ملا ہے جن کا نام ہے شفقت علی، جو کہ خود کو ورکر بتا رہے ہیں تحریک لبیک کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشاورت کی اپنی اہل سنت جماعت کے ساتھ اور انہوں نے میرے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس کے مطابق میں مرتد ہوں اور دین اسلام کی گستاخ ہوں، اس لیے مجھے قتل کر دینا چاہیے، اور اب ان کے نزدیک میں واجب القتل ہوں، اس لیے کوئی بھی مسلمان آ کے مجھے قتل کر سکتا ہے اور جنت میں جا کے 72 حوریں پا سکتا ہے۔ ان کا اپنی ویڈیو میں کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو میرے خلاف ایکشن لینا چاہیے، مجھے گرفتار کرنا چاہیے اور میرے اوپر سزائے موت لگانی چاہیے۔ ساتھ ہی وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو میں جہاں بھی پائی جاؤں تو مسلمان انفرادی طور پہ میرا قتل کر سکتے ہیں، یا وہ اجتماعی طور پہ ایک گروپ کی شکل میں، ایک موب کی شکل میں مجھے جان سے مار سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا کرنے والا غازی قرار پائے گا۔ ایسا کچھ کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کی تنظیم نے کچھ انعام بھی مقرر کیا ہے، جی ہاں 25 لاکھ روپے، اور اس کے علاوہ فنڈ کے ذریعے وہ جتنے بھی پیسے جمع کریں گے وہ بھی اسی شخص کو دیے جائیں گے جو میرا قتل کرے گا۔
ساتھ ہی یہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ ایک وکیل کا بھی انتظام کر کے دیں گے ایسے شخص کے لیے جو میرا قاتل ٹھہرے گا۔ ان کے نزدیک جو بھی مسلمان میرا قتل کرے گا اس کو اس دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے جزا ہے ہی۔ ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پہ رسول اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ اگر آپ فتوے کو دیکھیں تو اس میں سورہ مائدہ کی 33 نمبر آیت کو کوٹ کیا گیا ہے، جس کے مطابق جو بھی اس دنیا میں فتنہ پھیلائے یا جنگ کرے اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ، تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے تو دوسری طرف کا پاؤں بھی کاٹ دینا چاہیے، ساتھ ہی اس کو ملک بدر بھی کر دینا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق یہ سزا مرتد کے لیے اس دنیا میں ذلت کا باعث ہے اور ساتھ ہی آخرت میں اس کے لیے اور بھی بڑی سزا ہے۔ فتوے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 کو بھی کوٹ کیا گیا ہے، جس کے مطابق حضرت علی کے پاس کچھ لادین لوگ لائے گئے تھے اور حضرت علی نے ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ جب ابن عباس کو اس حوالے سے خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دینی چاہیے انسانوں کو جو سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہو اپنے بندوں کو، جیسے کہ آگ میں ڈالنا۔ ساتھ ہی ابن عباس نے فرمایا کہ اگر وہ حضرت علی کی جگہ ہوتے تو وہ بھی ان لوگوں کو مار دیتے جان سے، کیونکہ رسول اللہ کے مطابق جو دین اسلام کو چھوڑے یا اپنا مذہب بدل لے اس کو جان سے مار دینا چاہیے۔ فتوے میں صحیح بخاری کی 6923 حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم میں بھی ملے گی اور اس کا نمبر ہے 1733۔ اس حدیث کے مطابق ایک یہودی شخص نے اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ واپس سے یہودی ہو گیا، تو اس یہودی کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اسلام میں مرتد کی یعنی کہ اس شخص کی جو دین اسلام کو چھوڑتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پاکستان، افغانستان، ایران سمیت جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ مرتد ہو جانے کی یا پبلکلی یہ ڈکلیئر کرنے کی کہ آپ نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اس کی سزائے موت ہے۔ میں واحد ملحد نہیں ہوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے اور بھی کہیں ملحد ہیں اور مجھ سے زیادہ تعداد میں آپ کو مرد ملیں گے جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کے صرف میرے اوپر ہی فتویٰ کیوں لگایا گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں ان کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہوں؟ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں خصوصاً دین اسلام وہ عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر میرے جیسی کوئی عورت کھل کے سامنے آتی ہے، دین اسلام کو کرٹیسائز کرتی ہے اور اس بات کا ڈکلیریشن دیتی ہے کہ اس نے دین اسلام کو ریجیکٹ کر دیا یا چھوڑ دیا، تو وہ ایک زیادہ بڑا تھریٹ ہے مسلم کمیونٹی کے لیے، کیونکہ تمام مذاہب کی طرح دین اسلام کو بھی تو عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ مجھے اکثر پیغامات موصول ہوتے ہیں مسلمانوں کی جانب سے کہ اگر آپ نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو آپ خاموشی سے الگ کیوں نہیں ہو جاتی، آپ دین اسلام کو کرٹیسائز کرنا یا اس پر تنقید کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میرے خیال سے اب ایسے لوگوں کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ دین اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، یہ ایک ٹیررسٹ کلٹ ہے جو کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو جان سے مارنے کی سزا دیتا ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جہاں ایسی سزا رکھی گئی ہے تاکہ جو لوگ دین اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ خوف کھائیں اور خوف کے مارے کبھی دین اسلام کو چھوڑ نہ پائیں، اگر چھوڑیں بھی تو جرت نہ کریں کہ وہ پبلکلی یہ ڈکلیئر کرے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا یا وہ دین اسلام پہ کوئی بھی تنقید کرے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مجھے اور مجھ سمیت تمام مرتد لوگوں کو کیا اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے ٹیررسٹ کلٹ دین اسلام پہ تنقید کریں جو انہیں جان سے مارنے کا حکم دیتا ہے، ان کو واجب القتل ٹھہراتا ہے، یعنی کہ آپ کے مذہب کو پوری اجازت ہے کہ وہ ہماری جان لے سکے، لیکن جس مذہب سے ہمیں جان کا خطرہ ہے ہم اس پہ تنقید نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہے کیونکہ مجھ جیسے مرتد لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ کی فیلنگز تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں جب آپ کا مذہب ہماری گردن اتارنے کو تیار ہے۔ کس لیے؟ ہمارے بنیادی حق کے لیے۔ کسی بھی انسان کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کلٹ کو یا کسی مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو چھوڑے،
اور میرے خیال سے آپ کا جو سو کالڈ دین اسلام ہے، امن کا دین ہے، وہ اتنی فلاڈ موریلٹی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس چیز پہ چاہے اس پہ تنقید کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جن کی فیلنگز کچھ زیادہ ہرٹ ہوتی ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس دنیا میں کوئی اور بھی مذہب ایسا موجود ہے جو کسی ایک انسان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیتا ہو، وہ بھی ایک عورت کے خلاف؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ ایک بہت ہی پرامن طریقے سے آپ کے مذہب کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے۔ کوئی اور ایسا مذہب ہے تو مجھے لا کر دکھا دیں۔ خیر، آپ کو پوری دنیا میں ڈھونڈنے پہ بھی کوئی ایسا مذہب نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ کا دین اسلام ہی امن کا دین ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے نا۔